اور آج فلسطین کے مسلمان کم از کم 11,000 کمپارٹمنٹ کے شکار ہوتے ہیں، اور آج فلسطین کے مسلمان کسی کو پکار پکار کے یہ نہ توجہ دلاتے ہیں کہ امت مسلمہ تمہارا جھنڈا ہے، کسی کو بتا دیں۔ سر بھائی، ہم نے یہاں پر عالمی میڈیا کا بھی کردار دیکھا اور اپنی پاکستانی گورنمنٹ کا کردار بھی دیکھا۔ دینی مدارس کے نام پر، دین کے نام پر بہت سی جماعتیں اربوں روپیہ اکٹھا تو کرتی ہیں، لیکن جب بات آتی ہے کسی اسلامی ممالک میں جنگ کی، کسی مسجد کی حفاظت کی، یہ ہمیں بیک وقت پر دکھائی جاتی ہے۔ یہاں پر تمام اسلامی مدارس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اسلامی مدارس تو اسلام کے قلعے ہیں، یہاں ہر ایک نے اپنے اپنے سیکٹ اور اپنی اپنی شخصیت کے قلعے بنائے۔ آپ ابھی کسی مذہبی شخصیت کے بارے میں بات کریں، کل آپ اختلاف کا خیال بھی دیکھیں گے، روڈ کے اوپر جلوس بھی دیکھیں گے، اور ان کے جناب چاہنے والے وہ سوشل میڈیا پر بھی اور میڈیا پر طوفان بپا کر دیں گے۔ آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں۔ اگر اسلام کے بارے میں بات ہوگی، قرآن کے بارے میں بات ہوگی، تو سب علامہ اقبال نے کہا سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محفوظ، خاور کے ثابت ہوں یا فرنگ کے سیار، پیران کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں، نئے جدت گفتار نئے جدت کردار، نہ یہ کردار سے بھی خلق۔ یہاں مسائل یہ ہیں کہ ہم سب نام لیوا تو اسلام کے ہیں، لیکن جب اسلام جان مانگے تو اسلام اور اسلام کی بقا اور اسلام کی جو ترویج ہے اور اسلام کی نشاط ثانیہ، وہ ہم سناتے تو ہیں، ممبر پر کھڑے ہو کر پھٹے بھی توڑ دیتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن ہر لیڈر بھاگا ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایسے یہ سب ظاہر سی بات ہے، پاکستان طریقے لبیک اب مذہبی جماعت تو نہیں رہی۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی یورپ کا دورے دیکھا، پاکستان طریقے انصاف کے بعد جو موسٹ فیوریٹ ایونٹ ہے وہ خاصا بات ہے، پاکستان طریقے لبیک ہے۔ آپ ایک سیاسی جماعت بھی ہیں، اس وقت جو موجودہ پاکستان کی صورتحال ہے، آپ ڈالر کا ریٹ دیکھیں، پیٹرول کا ریٹ دیکھیں، اشیاء کو نوٹ کا دیکھیں، آسمان سے باتیں جاتی ہیں، اس پر کیا کہتے ہیں؟ پاکستان تحریک لبیک، پاکستان تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، یہ پاکستان کی امت مسلمہ کی مذہبی اور سیاسی حقیقت ہے۔ اس سے کوئی روبردانی کرے یا کوئی تشویشی کرے یا کوئی الگ ہمیں آخری نمبر دے یا پہلا نمبر دے، یہ بات یہ حقائق ہے، اور انشاءاللہ یہ حقائق قوم کے سامنے ابھی تو ہم نہیں، اب تو لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اور نہیں حضور کا دین آ رہا ہے۔ اور دوسری بات ہے شاید نوچوں کے ساری معاملات، ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ سود پر ریاست نہیں چل سکتی۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو IMF کے بھکاری ہوں اور جو عالمی بینکوں کے بھکاری ہوں، وہ کیا جن کی خود سانس اسرائیل کے دوروں سے چلتی ہو یا اسرائیل کی سپورٹ سے یا خفیہ سپورٹ سے چلتی ہو، وہ کبھی فلسطین کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ان کی اشیاء خرد و نوش کا تو رونا ہی نہیں ہے یار، ہم بھوکے تھے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، گٹلیاں تھیں، ہم نے 1000 بندے کو لٹا کر رکھ دیا، یہ تو رونا ہی نہیں۔ اشیاء خرد و نوش سے مسلمان کبھی بھی طاقتور نہیں ہوا، نہ یہ کبھی برتری رہی ہے، عادتی برتری، اشیاء خرد و نوش کی برتری، اسلحہ کی برتری اور تعداد کی برتری اور رسد کی برتری، یہ کبھی بھی مسلمان کے پاس بدر سے لے کر آج تک نہیں رہی۔ ہاں، ہم دیتے ہیں غیرت کی بنیاد پر، اور علامہ اقبال نے کہا قوت سلطان و امیر ازلائے اور حیبت مرد فقیر ازلائلہ۔ حضور نے فرمایا مومن جسد واحد کی طرح ہے، اگر سر میں درد ہوگا تو پورا جسم بے چین، کہیں بھی جسم کے حصے میں کوئی درد ہوگا، کہیں تکلیف ہوگی تو پورا جسم بے چین۔ تو مجھے یہ بتائیں، ہم اپنے ایمان کا اظہار جتنے لیول پہ بھی کرنے آئے ہیں کہ ہمارے جسم میں درد ہے، فلسطین میں درد ہے، تو جن کے جسموں میں درد نہیں، وہ ریاستی ذمہ داری کیوں نہ ہو، وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے۔ مومن کے تو جسم میں درد ہوتا ہے، وہ تو مومن نہیں ہے۔ وہ ہم تو یہ بتانے کے لیے ہیں کہ ہمارے جسم میں درد ہے، فلسطین میں ہے، شام میں ہے، لبنان میں ہے، عراق میں ہے، کشمیر میں ہے، کہیں بھی درد ہے، تو ہم بتانے کے لیے آ جاتے ہیں کہ ہمارے جسم میں درد ہے۔ لیکن یہ آج تو چاہیے یہ تھا، یہ قوم کا، یہ تحریک لبیک کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ نون لیگ کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ PTI کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ آج تو چاہیے تھا پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کا آرمی چیف، پاکستان کے صدور، پاکستان کی تمام فضائیہ اور بحری فوج کے اشارہ دستور پر اعلان کرتے۔ ہم یہاں یہ چل دو کرنا بیٹھے ہوتے، اشارہ دستور پر میل و عوام ہوتی دنیا کو پیغام جاتا تھا کہ یہ قوم باقی فلسطین کے ساتھ۔ ہم منافق ہیں بحیثیت ریاست، بحیثیت حکومت بھی منافق ہے، بحیثیت قوم بھی منافق ہے۔ ہم منافقت کا کردار ادا کرتے ہیں، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ میں کہاں کھڑا ہوں؟ چپرسی میں، اس سے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں۔
बहुत बहुत बड़ी बात के साथ साथ आखिर में आपसे मेरा एक सवाल है, इस वक्त पाकिस्तान में गरीब के बच्चे का गला दबाने की कोशिश की जा रही है। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करके वहाँ पर फीसों को बढ़ाया जा रहा है और जितने ही उस्ताद उनको प्राइवेट यानी कि उनकी पेंशन खत्म हो जाएगी, उनको नौकरी में फारिग कर दिया जाएगा। उनके लिए क्या कहेंगे? अगर तरीके लब्बैक पाकिस्तान में गवर्नमेंट आती है तो क्या इकदाम करेगी और अभी आप क्या कहेंगे? देखें, असातिज़ा तो कौम का असला होता है, कौम के मेहमान होते हैं। कल जिस तरह कौम के मेहमारों के ऊपर और कौम के रहनुमाओं के ऊपर, कौम के असातिज़ा के ऊपर जो पार्टियाँ बरसाई गई, इससे तो ये मालूम होता है कि इन्हें किसी की परवाह नहीं, सिर्फ अपने तख्त और ताज प्यारे हैं। तो ये तैयार रहेंगे ये लोग। मैंने कल छोटे छोटे स्कूलों के बच्चों के ऊपर रोड के ऊपर मार खाते भी देखा और अपने असातिज़ा की हिफाजत भी करते हैं। मैं उन ताज और तख्त रखने वाले सबसे कहता हूँ कि तैयार हो जाओ। गरीब के जिस तरह अपने असातिज़ा की हिफाजत करते हैं ना, ये तंग अगर कौम निकल आई है, ये कहीं तुम्हारे ताज और तख्त को लड़के ना रखते। जो पाकिस्तान के हालात हैं इस वक्त, वो मुआशी तौर पर हों, वो गरीब के हों, वो कमज़ोर के हों, वो ये बता रहे हैं कि अब इनको अपना चूल्हा दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान में लुटेरों की और इन बदमाशों की, वो चाहे पार्टी के नाम पर आएँ, वो चाहे किसी की गोद में बैठ कर आएँ, किसी के कंधों पर सवार आके होकर आएँ, वो या अबूरी आएँ या निगरान आएँ, उनकी अब जगह नहीं है। आप कौम को उनका हक चाहिए और वो आपकी बदमाशों और अयाशियों को पाल कर नहीं दे सकते। साहब भाई, अगर उस्तादा और ये तालिब इल्म तरीके लब्बैक पाकिस्तान से मदद मांगती है तो क्या आप मदद के लिए बाहर सड़कों पर इनके साथ खड़े होंगे? हमने तो उनकी बिन मांगे मदद की। आज सारे असातिज़ा कोर्ट में पेश हुए थे, हमारे मुकल्ला पेश हुए थे, उनके पर्चे खारिज कराए हैं। हम तो बिन मांगे, हम ये नहीं देखते कि सामने मांगने वाला जब चीखेगा कि मेरी मदद को आओ, तो तब मैंने आपको पहले कहा कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत होगी तो फ़लस्तीनियों को मदद के लिए पुकारना ना पड़ता। हम पुकार से पहले पहुँचने वाले हैं। यानी अगर पाकिस्तान तरीके लब्बैक इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दे